وہاں ایک بیانیہ بڑی شدت سے ابھی جو دہرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج خود یہ سارے حملے کروا رہی ہے اور فوج کے مالی مفادات وابستہ ہیں اس آپریشن سے، اور KPK کا جتنا بھی خوارج کے خلاف آپریشن ہے یہ فوج خود سے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیں اس کا جواب تو فوج خود دے گی، اس کا جواب تو فوج کے ذمے ہے، اور جتنے بھی بیانات وغیرہ ہوئے ہیں مختلف جگہوں میں وہ ISPR والوں نے کافی اس پہ بات چیت بھی کی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو اپنا وہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں کہ باقی سب اشکالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ فوج کے کیپٹن سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ہندوستان سے ہماری 3-4 جنگیں ہوئی، 1948 میں ہوئی شروع میں، پھر 1965 میں ہوئی، 1971 میں ہوئی، پھر کچھ کارگل کا مسئلہ ہوا، اور ابھی پاک بھارت جنگ ہوئی۔ اس میں سارے ملا کر کتنے فوج کے افسر شہید ہوئے، ان سب کو آپ ایک طرف کر لیں اور اس میں کتنے افسر شہید ہوئے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فوج بڑی تعداد میں اپنے افسروں کو کھو رہی ہے۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں، کیپٹن، میجر ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، میجر جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل تک۔ تو فوج کے نظام کو کوئی بھی آدمی اگر سمجھ سکتا ہے پاکستان کی فوج کے نظام کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فوج کے افسران وہ جانے دے رہے ہوں اور فوج خود ہی کروا رہی ہے، ممکن نہیں۔ باقی لوگوں کے جو اشکالات ہیں، جو شبہات ہیں، اس کا ایک اچھے طریقے سے جواب ڈھونڈنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے۔ میرے خیال ہے کہ اس دور میں جب اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ہر علاقے میں، تو اس کا جواب ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ اس کی جو بہت ساری اس کی اور وجوہ بھی ہو سکتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی معلومات کے لیے مختلف گروپس کے ساتھ وہ روابط رکھتے ہیں، اپنے لوگ اس میں داخل کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ جو اپنے لوگ ان کے داخل کے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کا راز فاش بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے تاکہ ان کی معلومات اکٹھی کریں، تو بسا اوقات ان کو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ فوج خود کروا رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کے اندر یا حکومت کے اندر ایسے لوگ ہوں جو جان بوجھ کے کسی سے پیسے لے کر یہ کام کر رہے ہوں، کسی بیرون ایجنسی سے پیسے لے کر کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی پوری اچھے طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے۔ اسی قضیے کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو TTP ہے، خوارج ہیں، ان کو اس علاقے میں دوبارہ فوج لے کر آئی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت بھی شامل تھی، اور فوج اور حکومت نے مل کر 40,000 دہشت گردوں کو اسلحے سمیت اس علاقے میں بسایا ہے، اور اس کا انجام آج پھر قتل و غارت اور خون کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں عوام اس بات میں سچے ہیں، عوام اس بات میں سچے ہیں کہ جب پہلا ضرب عضب ہوا تھا اس کے بعد بہت امن ہو گیا تھا، اور یہ ساری چیزیں بالکل محدود ہو گئی تھیں، حملے وغیرہ بھی بہت نہ ہونے کے برابر تھے۔ بعد میں جب یہ افغانستان میں امارت اسلامیہ قائم ہوئی، افغان طالبان کی حکومت آئی، اس کے بعد اس وقت کی حکومت نے اور بعض اداروں کے لوگوں نے شخصی طور پر، نہ ہماری ریاست کا یہ فیصلہ تھا، نہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، نہ ہماری فوج کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا اور ان لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو اس بارے میں عوام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق بجانب ہیں، لیکن جو وہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے وہ قیادت جتنی بھی ہے خیبر پختونخوا کی، چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ عذر نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مختلف طریقوں سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نظریاتی سپورٹ کرتے ہیں، کچھ قومیت کی بنیاد پہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے پیمانے پر ان کے سہولت کار ملیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ آ کر، چاہے وہ 1,000 ہوں، 2,000 ہوں، 5,000 ہوں، وہ اتنے بڑے علاقے کو کیسے اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، کس طریقے سے چھاونیوں پہ حملے کر سکتے ہیں جب تک کہ مقامی طور پہ ان کو سہولت کاری نہ ہو۔ اور اسی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ مشتبہ آدمی کو آپ تفتیش کے لیے، حقیقت جاننے کے لیے پکڑ سکتے ہیں۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور اس میں روزانہ ہماری پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں شرعی لحاظ سے کہ جو لوگ اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں، جو اس بارے میں خاموش ہیں، جو نظریاتی طور پہ ان نوجوانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی قتل میں اور اس بغاوت میں باقاعدہ شریک ہیں، اور ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ عوام کو ان اپنے لیڈروں سے بھی پوچھنا چاہیے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں نظریاتی لحاظ سے یا قوم پرستی کی بنیاد پہ یا سیاسی بنیاد۔ بعض سیاسی مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو ان کو آگے سپورٹ کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم پرست ہوں
یا سیاسی جماعتیں ہوں یا وہاں کی حکومت ہو، حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ اور ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں 3-4 سال سے خیبر پختونخوا میں کہ حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان حملہ آوروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ان کو کیسے سپورٹ کرتی ہیں کہ جب ان کے جلسے ہوتے ہیں یا ان کے سہولت کاروں کے جلسے ہوتے ہیں تو وہ بھی باقاعدہ اس میں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس ریاست کے خلاف مسلح بغاوت کر رہے ہیں ان کو غذا یہ لوگ فراہم کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی تکثیر کا ذریعہ بنتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ افزائی ہو لوگ۔ تو اس حوالے سے جیسے میں نے یہ بتایا تھا کہ باب القسامہ کی میں نے بات کی تھی، کسی علاقے میں اگر کوئی لاش ملے اور قاتل معلوم نہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ پورے محلے پر دیت واجب ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں قوم پرست کس طریقے سے بات کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کی اپنے ذاتی مفادات اپنے کیسے ہوتے ہیں، اور جو کچھ مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے بیانات کو دیکھ کر، ان کے رویوں کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو سن کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف چند نوجوانوں کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے سہولت کاروں کی فوج ظفر موج ہے۔